بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک آیات کا ترجمہ و تشریح کو تفصیل سے پڑھا اور سمجھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق کتاب میں موجود مشقی سوالات میں مختصر سوالات کے جوابات، تفصیلی سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تفصیلی سوالات کے جوابات میں سے پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔ آیت کریمہ ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، اور اللہ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ یہ آیت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم پر روشنی ڈالتی ہے اور اسے مخلوق کی ہر چیز کو سمجھنے اور شناخت کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ یہ فرشتوں کے لیے ایک امتحان تھا کہ وہ آدم کے مقابلے میں اپنے علم اور فہم کا مظاہرہ کریں۔ اس آیت نے علم میں آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت کیا۔ اسی طرح سے تفصیلی سوالات کے جوابات میں سے دوسری آیت کریمہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اس کی تشریح کو دیکھ لیتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ یہ ہے، یہ آیت فرشتوں کو دیے گئے حکم الہی کو بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ابلیس کے سوا سب سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں ابلیس شیطان کے سوا فرشتوں کی اللہ کے حکم کی اطاعت کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا گیا کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا، جس کی وجہ تکبر اور کفر تھا۔ عزیز طلبہ، اس آیت میں نافرمانی اور تکبر کے تصور کو متعارف کرایا گیا ہے، جس کی مثال ابلیس نے دی ہے۔ یہ برائی کی نوعیت اور اس کی ابتدا کو سمجھنے کی بنیاد رکھتا ہے۔ ابلیس کی کہانی غرور اور نافرمانی کے نتائج کے بارے میں ایک محتاط کہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف، جس میں پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، سورۃ البقرہ کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو مختصر بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس انکار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، جہاں اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ آدم اور اولاد آدم کو بھی گمراہ کرے گا۔ بعد میں اس نے دھوکے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ اگلا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتوں نے کس بنیاد پر سوال کیا؟ اس کا جواب ہے، فرشتوں کا تخلیق انسانی پر سوال اٹھانا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، ان کی اہلیت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب، اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے
جبکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم موجود ہیں، ہم میں وہ فطرت بھی نہیں جو انسان سے متوقع ہے۔ اسی طرح سے مختصر سوالات میں سے تیسرا سوال ہے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ابلیس جن کی اولاد تھا، فرشتہ نہ تھا، اس لیے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف چلتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ MCQs ہیں جو امتحانات میں آیا کرتے ہیں اور جن میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں، درست آپشن کا چناؤ کر کے جواب لکھنا ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے گئے؟ آپشن الف آسمانوں کے، آپشن ب زمینوں کے، آپشن ج تمام چیزوں کے، آپشن د میوہ جات کے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ج تمام چیزوں کے۔ دوسرا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ملا؟ آپشن الف تمام مخلوق کو، آپشن ب فرشتوں کو، آپشن ج جنات کو، آپشن د حیوانات کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ب فرشتوں کو۔ تیسرا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو روکا گیا؟ آپشن الف جنت کے باغوں میں جانے سے، آپشن ب دنیا کی نعمتیں کھانے سے، آپشن ج ایک درخت کے قریب جانے سے، آپشن د ہر قسم کی غذا کھانے سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ج ایک درخت کے قریب جانے سے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔